کمثل فلک الصبح اٹ از ایز کلیئر ایز اے ڈے. مجھے وہی جانا جو حلال ہے. ہاں اگر حلال میں مجھے آپشنز مل رہی ہیں تو پھر میں وہاں جاؤں گا. اور یاد رکھیں اللہ کے لیے جو انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے ما ترک عبد شیئا للہ الا عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان چیز اپنی محبوب چیز چھوڑتا ہے, چاہے وہ ریلیشن شپ ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ will replace it with something far better than the previous thing. So we have spoken about the goal, we should know where we want to go. We have spoken about what is beneficial for you, جو اللہ اور اس کے نبی نے بتایا اور جس کے positives زیادہ ہیں, right? Which brings us to the third step. We have to exhaust the choices, exhausting the choices, right? So دیکھیں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز دونوں آپشنس کے دیکھیں, مصالح مفاسد جسے ہم بولتے ہیں. بیلنسنگ دا پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز. کانسیکوینسز میرے ڈیسیجن کا کیا ہوگا اگر میں یہ ڈیسیجن لیتا ہوں, اور کیا کانسیکوینس ہوگا اگر میں یہ ڈیسیجن لیتا ہوں. اور یاد رکھیں کوئی بھی چیز پیورلی خیر والی نہیں ہوتی, اس میں کچھ چیزیں بھی ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے نیگیٹیوز یا کونز ہوتے ہیں, اور کوئی چیز پیورلی شر والی نہیں ہوگی, اس سے کچھ پازیٹیوز بھی ہوں گے. ہاں جو چیز پیورلی خیر والی ہے دیر از نو ڈیسیجن ریکوائرڈ بیکاز وہ تو مجھے کرنی ہے. یا ایک چیز پیورلی شر والی ہے, اٹس بیڈ, مجھے اس پہ ڈیسیجن چاہیے نہیں, مجھے وہ چھوڑنا ہے. بٹ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس میں پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول و قاعدہ کیا ہے اور ہمیں بھی اپنانا چاہیے, وہ یہ کہ یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ تم سے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اباؤٹ گیمبلنگ اینڈ وائن. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. جان لیں کہ ان میں گناہ زیادہ ہے, گریٹ سن ہے, اور جو بینیفٹ بھی ہے, بٹ دا سن از گریٹر دین دا بینیفٹ. سو جب بھی ہم ڈیسیجن لینے لگتے ہیں لائف میں, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پازیٹیوز, کس چیز کے پازیٹیوز زیادہ ہیں اور نیگیٹیو کم ہیں. So the net result of your choice has more negatives than positives. It is best to turn away from it. However, if your choice has some negatives, but the net result is positive, you should consider that option. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ نے وہ آپشن کنسیڈر کر لیا تو what you have to do is آپ نے سیکنڈ اسٹیپ میں یہ میک شور کرنا ہے کہ مجھے 1 2 3 4 کیا کام کرنا چاہیے ٹو میکسیمائز اٹس پازیٹیوز اینڈ ٹو منیمائز اٹس نیگیٹیوز. ونس یو میڈ اے ڈیسیجن کہ مجھے لیفٹ نہیں جانا رائٹ جانا ہے, جب آپ چل پڑے تب یو ہیو ٹو میک اے اسٹریٹجی کہ مجھے نیگیٹیوز کیسے کم سے کم کرنے ہیں اور پازیٹیو کیسے میکسیمائز کرنے ہیں. بیکاز اگر آپ ہر اس چیز سے جانا چاہ رہے ہیں جس میں صرف پازیٹیو ہی ہے اور نیگیٹیو کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ پیرالائز ہو جائیں گے. بیکاز ویل ناٹ میک اے ڈیسیجن ان لائف. آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. ہر چیز میں خیر و شر ہوتی ہے. آپ نے جابس ہیں یا ایک جاب سے دوسری میں سوئچ کرنا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کرنٹ جاب میں کیا کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں اور کیا کیا کونز ہیں, اور جو میں جس کی طرف سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا کیا پروز ہیں اور کیا کونز ہیں. جس میں زیادہ پروز ہیں اس کی طرف شفٹ کر جائیں, اس کے جو کونز ہیں ان کو مائنس کرنا چاہیں لائف میں. سو ڈیکریز نیگیٹیوٹی ان کیس ویئر یو کینٹ کمپلیٹلی نلیفائی اٹ. آئیڈیلی تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی نلیفائی کر دیں, بٹ ڈیکریز کریں اگر نلیفائی نہیں ہو سکتی. اینڈ انکریز پازیٹیوٹی in case where you can't make it completely positive, right? So life events mein there's no ideal situation. Some of the negativity cons will be there, but don't be paralyzed, just move inshallah. So ye tumne baat ki goals ki, positives and negatives ki, or how to navigate forward. We're not done yet. Second part of the hadith is very important. wasta'in billah, which is seek Allah's help and guidance. کیونکہ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں بہتر لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں ہمیں شر نظر آ رہی ہوتی ہے بٹ اس میں خیر ہوتی ہے. میں کتنے ہی میرج کاؤنسلنگ کر چکا ہوں کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب شادی کی گئی تھی تو اس نے پورے خاندان سے لڑ کے شادی کی گئی تھی, اور کچھ کیسے میں تو بھاگ کے شادی کی گئی, اور یہ وعدے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا اور تم ہی ہو میرے لیے اور سب کچھ. اور ابھی 10 سال بعد 15 سال بعد دے آر فائٹنگ لائک
کیا کہہ سکتے ہیں ہم، سبحان اللہ. لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک زمانے میں اتنی محبت کرتے تھے یا یہ ایک دوسرے کو خیر کا باعث سمجھتے تھے اور اتنے مسائل آ چکے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کیوں؟ کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یاد رکھیں we can only see a pixel and Allah has the whole picture. جتنا مرضی ہمیں کسی چیز میں بینیفٹس اور پازیٹیو نظر آ رہے ہوں، جب تک ہم اللہ کی مدد حاصل نہیں کریں گے، واستعین باللہ کا مطلب ہے استخارہ کرنا، اللہ کی مدد حاصل کرنا، تب تک اس میں ہم سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے. So human faculties, observation, logic, senses are limited. We have to ask Allah's help. In reality, Allah's help پہلے سیکنڈ اور لاسٹ سیکنڈ بھی ہونی چاہیے تھی، بٹ چونکہ ہم سٹیجز بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک ڈاؤن ایسے کر رہا ہوں. دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا، اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اف یو وانٹ اے ویژن ان لائف، اسٹارٹ میکنگ دعا اینڈ دین اسٹارٹ پیوریفائنگ یور دعا کہ مجھے ایگزیکٹلی لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے، اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور کلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے، اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو بھی معاملہ ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے، اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے، تیری قدرت سے، اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے، مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں، اس کام میں. اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے یعنی اس پہ. سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا، مجھے کوئی خواب دکھا. اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف، وہ کام ہونا شروع ہو جائے. اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اٹس اے سنہ، بار بار کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں. ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے، دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ بھی سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے. اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ ہے، یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن. بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے، نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے. خود کریں استخارہ، بیکاز اٹس یور میٹر. یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ. اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم، یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا، یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن. نو 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 نو. رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے، کیپ آن ڈوئنگ استخارہ، کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے. تو unless and until the matter becomes clear to you. اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا، بار بار استخارہ کرنا، اٹس پرمیسیبل.
لیکن یہ بات یاد رکھیں، استخارہ کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا، اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی، واستعن باللہ، یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے، اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے، اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہمارے لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا، اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی، بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا، بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل، بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ، میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر۔ اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں، تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائز اتنے لاکھ بڑھ جاتی، لیکن یو نو واٹ، آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا، اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے، بٹ اس میں خیر ہے، کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا، کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا، اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی۔ آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا۔ سو استخارہ از بیوٹیفل۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے، صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں، نو، صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے۔ ہاں استخارہ اب اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ بولوں، اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہیں، بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیژنز لائف میں لینے ہوں، میں اس شہر سے وہ شہر شفٹ ہو جاؤں، میں نے جاب شفٹ کرنی ہے، میں نے فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں اسٹاک پرچیز کرنا ہے، کرو، مختلف استخارہ کیا جا سکتا ہے۔